دوستو، بھارت میں کشمیر فائل کے ہنگاموں میں پڑوسی ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں کوئی جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف وہاں کی اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد یعنی نو کانفیڈنس موشن داخل کی ہے۔ عمران خان کی حکومت MQM پارٹی، قاف لیگ پارٹی اور بلوچستان کی چھوٹی بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر بنائی گئی تھی، جو کہ صرف 6 ارکان کی اکثریت رکھتی ہے۔ اس حکومت پر پہلے ہی دن سے اپنے اتحادیوں کے مطالبات کی تلوار لٹک رہی تھی۔ اپوزیشن نے حکومت کے خلاف کئی مارچ نکالے۔ عمران خان کی حکومت کو گرانے اور بدنام کرنے ان 4 سالوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اب ان کا آخری داؤ نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک نو کانفیڈنس پیش کرنا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے، وہ صرف اس لیے حکومت کو گرانا چاہتے ہیں کہ اپنی کرپشن کا حساب نہ دے سکیں۔ لیکن اپوزیشن جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے سربراہ شری نواز شریف کرپشن ثابت ہونے کے بعد تاحیات سیاست میں حصہ لینے سے عدالتی حکم کے ذریعے نااہل ہو کر علاج کے بہانے لندن فرار ہو چکے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ پیسے کے زور پر وہ عدالتوں سے اپنی نااہلی کو ختم کرا سکے، لیکن اب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب لندن میں بیٹھ کر عمران خان حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری، جنہیں مسٹر 10% بھی کہا جاتا ہے۔ ان پر بھی کرپشن کے کئی کیس عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ پاکستان میں ججوں کے ذریعے اپنے حق میں فیصلے کروانا آسان ہے، لہٰذا کئی کیس میں زرداری بری ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کئی مقدمات ان پر چل رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں پاکستان کے مذہبی مدرسوں کے مالک اور جمعیت علماء اسلام پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان۔ ان کی عمران خان سے کچھ ذاتی دشمنی سی ہے، خود الیکشن تو ہار چکے ہیں اور اسمبلی سے باہر ہو چکے ہیں، لیکن ان کی شدید خواہش ہے کہ کسی طرح یہ حکومت گرا کر خود صدر پاکستان بن جائے۔ پچھلی حکومتوں میں یہ 20 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور میں یہ 40 لاکھ کی لسی حکومت کے کھاتے سے پی جاتے تھے۔ ان پر بھی کرپشن کے کئی الزامات ہیں، مگر وہ فوج کے بڑے بڑے آفیسروں کی سفارش کی وجہ سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں۔ اب یہ تینوں پارٹیاں مل کر کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح اس حکومت کو گرا دیں، کیونکہ عمران خان ان کے کرپشن پر کوئی سمجھوتا کرنے تیار نہیں ہے۔ وہ ان کے خلاف چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ ان پارٹیوں نے فوج پر بھی الزام لگایا ہے کہ فوج نے ہی عمران خان کو ان کے سر پر مسلط کیا ہے۔ ان کا بس چلے تو عمران خان کو کان پکڑ ابھی نکال دیں، مگر عمران خان کسی طرح ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ اب انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب کرنے کے لیے ایک نئی چال چل دی ہے۔ عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کے کئی ممبرز کو خریدنے کے لیے کراچی سے بوریوں میں بھر بھر کر پیسے اسلام آباد پہنچائے گئے اور کروڑوں روپے دے کر PTI کے کئی MNA خرید کر اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں بند کر رکھا ہے۔ نو کانفیڈنس موشن قاعدے سے اب تک پیش ہو جانا چاہیے تھا، مگر عمران خان نے ڈیلے پریکٹس کے ذریعے ابھی تک اس موشن کو ٹیبل ہونے سے روک رکھا ہے۔ لیکن جب بھی یہ موشن ٹیبل ہوگی، لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کا پلہ بھاری ہے اور اس مہینے کے آخر تک عمران خان کو گھر جانا ہی پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان کے بعد کون؟ عمران خان اس موشن کے آنے کے بعد بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں جس میں لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اس طرح وہ اپوزیشن پر دباؤ بنا رہے ہیں، لیکن ان کے اتحادی بھی ایک ایک کر کے ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ گو ابھی تک کسی اتحادی نے کھل کر نہیں کہا، لیکن پس پردہ وہ اپوزیشن سے کانٹیکٹ میں ہیں۔ اگر ان کے اتحادی پلٹی مار کر اپوزیشن سے جا ملے تو عمران خان کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے جانے سے بھارت پر کچھ اثر پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ عمران خان کے جانے سے بھارتی حکومت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اپوزیشن میں عمران خان کے مقابلے میں بھارت کے دوست زیادہ ہیں۔ اب تک بھارت کے ساتھ تعلقات میں جو سرد مہری دکھائی دے رہی ہے، شاید وہ عمران خان کے بعد ختم ہو جائیں، کیونکہ اگر پاکستان مسلم لیگ کی حکومت بنتی ہے اور نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں تو ان کی مودی کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، جس کی وجہ سے امید کی جاتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کی دوستی بحال ہو جائے گی۔
لیکن اگر یہ موشن ناکام ہوتی ہے تو عمران خان مزید مضبوط ہو کر پھر وہی کشمیر کرتے رہیں گے تو بھارت کے ساتھ کشیدگی اور بڑھے گی، جو ان دونوں ملکوں کے حق میں بہتر نہ ہوگا۔ ایک تیسرا آپشن بھی ہے، اپوزیشن اور حکومت کی محاذرے میں ٹکراؤ کی نوبت آتی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، تو ایک تیسری طاقت پاکستان میں سیاست کو لپیٹ کر اقتدار پر قبضہ کر سکتی ہے۔ ایسا پاکستان میں کئی بار پہلے بھی ہو چکا ہے، جب ایوب خان، پھر ضیاء الحق اور پرویز مشرف جمہوریت کو لپیٹ چکے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو خطے میں ایک اور جنگ کا ماحول بن سکتا ہے، کیونکہ فوجی ڈکٹیٹر اپنی ساکھ کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان میں لنگڑی لولی ہی صحیح جمہوریت کو لپیٹ دیا گیا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا نقصان ہوگا۔ تھینک یو۔